شیخ صاحب یہ دعوتی میدان میں جو ہے اختلافات کے باوجود آداب کا خیال رکھتے ہوئے اپنی بات کو پیش کرنا کتنا ضروری ہے؟ سلمان بھائی، یہ ہمارا کینسر ہے، یہ والا، یہ جو آپ نے سوال کیا نا یہ ناسور ہے ہمارا. ہم یہاں پر آ کر نا بہت سارے دیندار لوگ فیل ہیں بالکل. اختلافات میں، اختلاف کے ماحول میں بات کرنے کی باری جب آتی ہے نا، پھر تو سب ہی جو ہے نا وہ سب میں ہی میزائل ہیں، میزائل بارود پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ذرا سا آپ کسی کو تھوڑا سا آپ ہلائیں جلائیں تو ایسے فتوے نکلیں گے اور ایسی باتیں نکلیں گی کہ بس اللہ کی پناہ. یہ اختلاف رائے کے آداب اصل میں نا یہ بڑی ضرورت ہے کہ ہم اپنے طلاب العلم کو سکھائیں اور دعات کو سکھائیں کہ اختلاف ہونا مسئلہ نہیں ہے اور اختلاف کرنا بھی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اختلاف کرنا کیسے ہے، یہ اس میں بہت زیادہ محرومی، بہت زیادہ محرومی ہے. اور اس کی یہ جو رونا میں رو رہا ہوں، یہ صرف میں نہیں رو رہا ہوں، یہ ہم نے اپنے بڑے مشائخ سے بھی یہ سیکھا کہ یہ بڑی پرانی مطلب مولانا داود غزنوی رحمہ اللہ اور ان سے پہلے ان کے بھی یہ شکوے تھے کہ یار لوگ پتہ نہیں کیا. ہم نے ان سے کہا تھا کہ کسی کی اندھی تقلید نہیں کرنی، ان لوگوں نے سمجھا کہ احترام بھی نہیں کرنا. سارے اپنی اپنی جگہ پر مفتی بنے ہوئے ہیں. تو اس سے اختلاف اور ان سب چیزوں کے باوجود ہمیں اپنی بات تو کرنی ہے، لیکن اس کو بڑے اچھے انداز سے کریں. وہ کسی نے کہا نا کہ آپ بلندی کے لیے ضروری نہیں کہ آپ لوگوں کے کندھوں کو مسل کر، ان کو پھیلان کر، ان کے اوپر چڑھ کے ہی آپ بلندی پر جائیں. آپ بلندی کے لیے کوئی اپنا اور راستہ دیکھ لیں. تو آپ نے کسی کو مات کر کے، کسی کو جھوٹا قرار دے کر نعوذ باللہ، یا کسی کو آپ نے اس کی خفت اچھی طرح سے کرنے کے بعد ہی آپ نے اپنے موقف کو بیان کرنا، یہ ضروری تو نہیں ہے. اس سلسلے میں نا ہمارا جو موقف ہے نا، میں اس سلسلے میں سمجھتا ہوں کہ لوگ کتاب و سنت پر یا اپنے سلف کے منہج پر نہیں ہے اختلاف پر بات کرنے کے سلسلے میں. اور اس میں جو مجھے جو بات سمجھ آئی ہے، اپنے مشائخ سے بھی سیکھا، اور سب سے بڑھ کر جس شخصیت سے سیکھا نا کہ اختلاف کرنے کے آداب کیا ہیں، وہ میں نے سیکھا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے سخت اور بڑے متشدد تھے، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں، لیکن اختلافی مسائل میں بات کرنے کے لیے جس قدر نرم، جس قدر محتاط اور جس قدر شفیق شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے، کوئی بھی نہیں. تو میں کہتا ہوں کہ جو ان کے راستے پر اپنے آپ کو کہتے ہیں اور سلفی کہتے ہیں، اور ان میں اس طرح کا وہ بڑا پن نہ ہو اور اختلاف کے آداب نہ ہو، تو وہ بندہ وہ نہ سلفی ہے نہ کتاب و سنت پر ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی میں دو کتابوں کا آپ کو ریفرنس دیتا ہوں. ایک کتاب ہے، اس کتاب کا موضوع اور اس کا تھیم یہ ہے کہ یہ جتنے ائمہ ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے لے کر باقی دیگر تمام بڑے ائمہ، ان سے جو باتیں ایسی ہمیں معلوم ہوتی ہیں جو کتاب و سنت کے خلاف ہیں، تو یہ ہمارے ائمہ ہمارے گمان کے مطابق یہ ان سے مبرہ ہیں. جان بوجھ کر ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کوئی امام کتاب و سنت کی مخالفت کرے گا. اس ائمہ کو کے اوپر اس الزام کو ختم کرنے کے لیے ان کا ایک چھوٹا سا رسالہ ہے. اللہ کرے کہ سارے ہر جگہ پر دعات اور طلاب کو یہ لازم پڑھایا جائے، اچھی طرح سے پڑھایا جائے. وہ ہے رفع الملام عن ائمۃ الاعلام. اس میں یہی ہے کہ ملامت کو اٹھا لینا، جو بڑے بڑے اعلام اور بڑے بڑے ہمارے امام ہیں، ان پر کوئی ملامت نہیں ہے. تو انہوں نے اس میں توجیحات بیان کی کہ اگر ان کی کوئی بات کتاب و سنت کے مخالف ہے تو اس کے اسباب یہ ہو سکتے ہیں. ان کو معلوم نہیں تھا، ان کی سیاسی غلطی تھی، انہوں نے ایک روایت جو ضعیف تھی اس کو صحیح سمجھ لیا، انہوں نے ایسا کیا. یہ اس میں انہوں نے ان کو بچایا ہے اور ان کا دفاع کیا ہے. دوسری کتاب ہے الرد علی الشاذلی، ابھی چند سال پہلے، 2 سال پہلے یہ پرنٹ ہوئی ہے. الرد علی الشاذلی. شاذلی یہ ایک صوفیہ کے جیسے یہ نقش بندی، سہروردی وغیرہ سلسلے نا، تو یہ شاذلی بھی ایک سلسلہ ہے. اس میں آپ حیران ہوں گے کہ کتاب کی ابتدا میں چند صفحات انہوں نے جن پر وہ رد کر رہے ہیں ان کی تعریف میں لکھے ہیں کہ وہ صوفیہ میں ان میں یہ خصوصیات ہیں، یہ اچھے ہیں اور ایسے ہیں، فلاں ہیں، دین کا درد رکھنے والے ہیں وغیرہ وغیرہ. پھر جب ان کے اصل میں ایک دعا تھی، اس کے بارے میں ان سے سوال ہوا تھا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے کہ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ یہ جو دعا حزب البر اور حزب البحر اس کے نام سے، کہ سمندر میں پڑنے والی کا ایک منزل یا دعا اور ایک خشکی پر پڑنے والی، تو کیا اس کے الفاظ ٹھیک ہیں؟ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ان کے الفاظ کو لے کر اس پر کچھ لکھا ہے. اچھا، انداز کیا ہے؟ انداز یہ ہے کہ ان کی عبارت ذکر کرتے ہیں
اور کہتے ہیں کہ اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے. اگر یہ مطلب ہے تو بالکل ٹھیک ہے، اگر یہ مطلب ہے تو تب بھی چل جائے گا، اگر یہ مطلب ہے تو پھر یہ ہمیں لگتا ہے کہ کتاب و سنت کے خلاف ہے، اور اس کے رد میں یہ دلائل ہمارے پاس ہے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں، یعنی یہ اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے. اب یہ مطلب ممکن ہے کہ ان کو لکھنے والے کو بھی علم نہ ہو، یعنی حسن ظن کی انتہا اپنے مخالف کے بارے میں. اللہ ایک تفسیر کے بارے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، غالباً وہ تفسیر ہے تفسیر رازی ہے غالباً یا کوئی اور، جس کے بارے میں کچھ علماء نے تھوڑا سا نقد بھی کیا ہے. تو اس کے بارے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کیا کہا؟ انہوں نے یہ کہا کہ وَهُوَ يَكْتُبْ فِي تَفْسِيرِهِ مَا يَرَاهُ حَقًّا، کہ وہ اپنی تفسیر میں وہی لکھتے ہیں جس کو وہ حق سمجھتے ہیں. یعنی اس میں بہت ساری باتیں ہیں قابل نقد ہیں، بہت ساری باتیں ہیں وہ اس تفسیر میں جو کہ واقعی قابل تنقید ہیں. لیکن انہوں نے کیا، ان کو کیسے محفوظ کیا، ان کو کیسے بچایا؟ ان کو کہا کہ انہوں نے جس کو حق سمجھا وہ لکھا. ہاں، حق سمجھ کر انہوں نے لکھا، ان سے غلطی ہو سکتی ہے، جو غلطیاں ہیں وہ بیان کی جا سکتی ہیں. اس طرح سے یہ اختلاف رائے کے آداب کو ہمیں سیکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. ہمارے ہاں لوگوں میں علماء کے نام سے بھی مشہور ہو جاتے ہیں، لیکن جب اختلاف کی باری آتی ہے تو نہ اپنوں، دوسروں کو تو چھوڑ دیجئے، اپنوں کو بھی نہیں چھوڑتے، وہ بڑے بڑے علماء کو نہیں چھوڑتے. بس جو سامنے آیا بے ادبی کی انتہا اور بے لحاظی کی انتہا اور بدتمیزی کی انتہا تک بات پہنچ جاتی ہے. یہ بڑا معاملہ، بڑا